جس گھر میں یہ آیات پڑھی جائیں اس گھر سے ہر پریشانی ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ آیات تو اللہ رب العزت کا ایک خفیہ خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ سب کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید ایسے تو پورے کا پورا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اللہ رب العزت کا فضل بھی ہے، اللہ رب العزت کا خاص کرم بھی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ لیکن پھر اسی قرآن مجید سے کچھ ایسی خاص آیات ہیں، کچھ ایسی خاص صورتیں ہیں کہ جن کا پڑھنا، جن کا تلاوت کرنا وہ بہت ہی زیادہ باعث شرف بھی ہوتا ہے، باعث برکت بھی ہوتا ہے، باعث رحمت بھی ہوتا ہے اور باعث شفا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پورے قرآن کو شفا، رحمت، برکت بنایا، پھر اس میں سے کچھ کو خاص کر دیا، اور آج اسی خاص ایک حصے اور خاص دو آیات کا ذکر آپ کے ساتھ ہم کریں گے۔ اگر آپ ان دو آیات کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، ہمیشہ ان کو تلاوت کرتے ہیں، تو ساری دنیا آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے، ساری دنیا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا آپ کے پیچھے ہو اور وہ آپ کے خلاف ہو، بس آپ ان دو آیات کو پڑھنے والے ہوں تو یقین مانیے پھر وہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی آپ کا بال بھی بانکا نہیں کر سکیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یاد رکھیے، یہ نفع و نقصان کے مالک یہ دنیا والے نہیں ہیں، یہ مخلوقات نہیں ہیں، نفع نقصان کا مالک ہمارا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نفع نقصان کا مالک ہے، وہی نفع دینے والا ہے اور وہی نقصان دینے والا ہے۔ اور جب ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہم اس کی رضا پر راضی ہونے والے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کی حکمت ہمیں معلوم ہونے لگ جاتی ہے۔ وہی نقصان جو ہماری نظر میں ایک نقصان ہے، لیکن وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ یاد رکھیے، مخلوق ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ان دو آیات کا وظیفہ اگر آپ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، ان کو پڑھنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کے مطابق ان کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کس طرح آپ کی ضروریات، آپ کی حاجات، آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ بس یوں سمجھیے کہ ان دو آیات کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، ان کے راز کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، دنیا بھی آپ کی بنے گی اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ انہی دو آیات کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آیات کے بارے میں، ان دو آیات جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان دو آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو رات کو ان دونوں آیات کو پڑھ لیتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں آیات پوری رات اس کے لیے کافی ہیں، کفایت کر جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا، اس کا مراد یہ ہے وہ کفایت کر جاتی ہیں، اس کی حفاظت ہوتی ہے ہر چیز سے، ہر ایک کے شر سے،
ہر طرح کے نقصان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور دوسرا کفایت کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال رات کو اگر وہ نہ بھی کرے تو یہی دو آیات پوری رات اس کی عبادت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو آیات ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ جو دو آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی، فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ اللہ کے عرش کے نیچے کا خزانہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئیں۔ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے، اور یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن مجید میں جس کا ذکر موجود ہے، اسی معراج کو جب اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر ہے، اور جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہ سدرۃ المنتہا تک رہتی ہے، اور یہیں سے اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہیں تک آتی ہے، پھر یہاں سے اس کو نیچے آگے لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کی رات جو تحفے دیے گئے، ان میں سے ایک تو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور اسی وقت اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کا خاتمہ، آخری آیات یہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ مسند میں ہی روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں، یعنی وہاں سے یہ مجھے دی گئی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش تلے کے خزانے سے مجھے دی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی طرح بھی کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ ظاہر ہے آپ کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی آیات ہے۔ ناظرین اکرام، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے تک ایک کتاب لکھی جس میں 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ ختم کی، اور جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں، یہ 2 آیات 3 راتوں تک پڑھی جائیں، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا، اس گھر کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورہ بقرہ کی خاتمہ یعنی یہ 2 آیات اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہے۔ یہ اتنی بڑی صورتیں ہیں، اتنی بڑی صورتیں ہیں، اس کی اتنی بڑی ان کی فضیلت ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ ہمیں دی گئی ہیں۔ اب ان کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان کی برکتوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور پھر جو بھی ضرورت حاجت ہماری ہوگی وہ ان کے ذریعہ سے ہم نے اپنے رب سے حاصل کرنی ہے۔ اب اس کے مختلف مجربات ہیں جو مختلف لوگوں نے ان کو اپنی زندگی میں جب وہ لے کر آئے، اپنے عمل میں جب وہ لے کر آئے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ کسی نے اس کو رزق کے لیے پڑھا تو اللہ رب العزت نے ان کے رزق کو بڑھا دیا۔ کسی نے ان کو خیر و برکت کے لیے پڑھا، اللہ رب العزت نے ان کو خیر و برکت عطا کر دی۔ کسی نے ان کو دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھا، اللہ رب العزت نے ان کو کامیابیاں عطا فرما دی۔ کسی نے اس کو کاروبار میں اضافے کے لیے پڑھا، اللہ نے ان کو کاروبار میں اضافہ دے دیا۔ کسی نے حفاظت کے لیے پڑھا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ کسی نے جنات، جادو، شیاطین کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے، ان کے علاج کے طور کے اوپر پڑھا، اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ کسی نے اپنی حفاظت کے لیے پڑھا، اللہ نے ان کی ہر طرح کے شرور سے، فتنوں سے، حاسدوں سے، ہر چیز سے میرے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو ناظرین اکرام، آپ بھی ان کو پڑھیے۔ یہ جو ہم گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اگر آپ آج سے ہی ان 2 آیات کو اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ، توکل، یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور پورے بھروسے سے جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح آپ نے ان کو کرنا ہے۔ اگر آپ کسی طرح کی بھی روحانی بیماری کا آپ شکار ہیں، روحانی مسئلے کا آپ شکار ہیں، خیر و برکت جو بھی آپ چاہتے ہیں، آپ نے ان کو 3 وقت پڑھنا ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیں کس طرح۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ ان 2 آیات آمن الرسول سے شروع کر کے ان دونوں آیات کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف۔ پھر آپ نے نماز مغرب کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ ان آیات کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب ان کو پڑھیں اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور ان کو پڑھنے کے بعد اگر وقت ہے تو دعا ضرور کیجیے اپنی حاجت ضرورت کے لیے۔ اور پھر آخری آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر آنا ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو پڑھنا ہے ایک بار، اور 7 مرتبہ آپ نے 7 مرتبہ ان 2 آیات آمن الرسول کو پڑھنا ہے۔ شروع میں 7 مرتبہ درود شریف، آخر میں 7 مرتبہ درود شریف، اس سارے عمل کے۔ اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کے حضور خوب رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس طرح کریں گے، پھر آپ خود دیکھیں گے میرا اللہ کس طرح آپ کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو، ہر چیز کو پورا کر دیتا ہے۔ کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔